what is regression? ریگریشن ایکچولی کنٹینیوس ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کنٹینیوس پیرامیٹر کو ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ پیرامیٹر. آپ نے ایک فنکشن پڑھے تھے اف آف ایکس از اکول ٹو ایکس پلس وائی ایکس پلس ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس ون اس طرح کے. یس تو وہ وائی از اکول ٹو ایف آف ایکس فنکشن آف ایکس ہے. تو اس میں ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. ایکس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وائی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وائی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایکس پہ. وائی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایکس پہ کیونکہ وائی کی ویلیو ایکس کی بجائے اس پہ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی وہی فنکشن ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ کی وجہ سے آپ پلاٹنگ کرتے ہیں. تو وہ جو میتھ کا فنکشن ہے فار ایگزامپل وائی از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس ون فار ایگزامپل اس کو جب آپ پلاٹ کرتے ہیں نا اس میں ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے تو اس سے آپ ایک پلاٹ ڈرا ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے تو یہ سیم وہی چیز ہے. اس میں ایکس جو ہے وہ ایک وائی ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایکس ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو اس سے آپ ایک فنکشن جنریٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے آپ نے ایک فنکشن ڈرا کرنا ہے اسی ڈیٹا کے لیے. ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں a set of x and y is given x is a vector. ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ویکٹر کیا ہے اور y is a real number. تو فار ایگزامپل آپ x کو کہیں کہ آپ کا ایج ہے اور y کو کہیں کہ آپ کا ویٹ ہے. ٹھیک ہے تو ٹائم اگر آپ کا ایج بڑھ رہا ہے تو آپ کے ویٹ میں فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے یا اگر آپ اس کو ینگ ایج میں کہیں فار ایگزامپل 20 to 40 تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ آلموسٹ تھوڑا آپ نیچے ہو رہا ہوگا 1 kg اور 2 kg اور آپ ڈاؤن ہو رہا ہوگا. تو یہ اگر وہ پلاٹ دیکھے تو آلموسٹ وہی اسی طرح آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے اپ ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے کوئی بیمار ہو گیا ڈاؤن ہو گیا اس کا ویٹ تھوڑا زیادہ کھا پی لیا تو اس کا ویٹ بڑھ جائے گا. تو اسی طرح تو اس کو آپ ایسے سمجھیں ریگریشن اس طرح کے پرابلم کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو your program should find the functional relation between x and y. تو ان کے دوران جو فنکشن ریلیشن ہوتا ہے وہ فائنڈ کرنا ریگریشن اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک query دی جاتی ہے فار ایگزامپل x ڈیش یہ آپ کو ایک query دی جاتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ کیا پروبیبلٹی ہے کہ یہ کہ x ڈیش کی ویلیو کہاں پہ آئے گی. اگر اس ٹرینڈ کو آپ دیکھیں تو x کی ویلیو ادھر ہی کہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے اس ٹرینڈ کو میں کہہ رہا ہوں میں بھی وہ ڈفرینٹ ہوں بٹ ٹرینڈ کو دیکھیں کیونکہ پریڈکشن جو ہوگی وہ ٹرینڈ بیس ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے ایکوریسی کتنی ہے وہ ایک الگ بات ہے بٹ پریڈکشن کی بات ہو رہی ہے. تو اراؤنڈ ادھر ہی تو آپ کا پروگرام اس کو آنسر کرنا چاہیے کہ وہ اس کی جو ویلیو ہے ایکس ڈیش کی وہ ادھر آ رہی ہے. ویکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر آپ نمبر کے فارم میں ریپرزینٹ کریں تو وہ ایک نمبر کے فارم میں بھی ریپرزینٹ ہو سکتا ہے. آپ نے میٹ لیب یوز کیا ہوگا نا میٹ لیب آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا انجینئرنگ میں. آپ لوگ دونوں شاید انجینئرنگ سے ہیں کمپیوٹر سائنس سے آپ انجینئرنگ سے ہیں تو میٹ لیب اس میں کافی زیادہ یوز ہوتا ہے. اس میں ویکٹرز ہوتے ہیں ایکچولی جو اس سے آپ کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں x is equal to bracket start 1 2 3 4 5 یا پائتھن میں آپ لوگ نے اگر لسٹ بنائے ہیں تو کیا ایک ویکٹر ہی ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ نمبر سے ریپرزینٹ کرتے ہو تو آپ اس کو ایسے کہیں کہ ویکٹر کیا ہے. فار ایگزامپل آپ ایج ہے آپ کی نا ایج آپ کی 1 سے سٹارٹ ہو گئی ہے تو اپ ٹو 30 ایئرس. تو اگر آپ وہ کنٹینیوس تو ہے لیکن آپ اس کو نمبر سے ریپرزینٹ کر رہے ہو کہ ایج 1 ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر 4 تو ان کے درمیان تو کنٹینیوس ویلیو ہے نا. ٹھیک ہے تو ویکٹر کا جو پوائنٹ ہے وہ ریپرزینٹ ہوتا ہے ان کے درمیان لنک جو بنا ہے وہ کنٹینیوس ہی ہوتا ہے. صحیح ہے تو یہ مختلف ایگزامپل تھی. لاسٹ ٹائم کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی آپ لوگوں کی وہ کلاسیفیکیشن وہ تو وہ میں نے بالکل نکال ہی دی نا ایگزامپل یہ سمپل ایگزامپل میں نے ایڈ کر دی. اگر آپ ان کو دیکھیں یہ ایک میں نے آن لائن ویب سائٹ سے ہی ریفرنس لیا ہوا ہے ریفر کیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں اس نمبر آف کالج گریجویٹس ود ماسٹر ڈگریز ان دا یو ایس ان ملینز. تو اگر آپ دیکھیں تو 2001 سے لے کر 2017 تک ہے.
تو یہ اراؤنڈ، تو یہ اگر دیکھیں تو لینئرلی انکریز آ رہا ہے اس میں. تو ریڈ ڈاٹ ہے، اتنے لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں مطلب ایئرلی وائز. تو جو لائن ہے وہ ایکچولی اس کا فنکشنل ریلیشن ہے بٹوین ایئر اینڈ نمبر آف کالج گریجویٹ. تو جو ریگریشن ہے وہ اسی لیے اسی طرح کے پرابلم کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جسٹ انٹروڈکشن ہے، ہم اس کو آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ پلاٹ کیسے کر رہے ہو، فنکشن کیسے بن رہا ہے، وہ ہم آگے کلاسز میں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں بھی آگے کلاسز میں آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے. سملرلی یہ اگر یہ تو لینئر، اب دو ویریبل ہیں تو ان کے درمیان یا تو وہ لینئر ریلیشن آئے گا، پولینومیل ہوگا، یا دونوں آئی گیس لینئر اور پولینومیل ہی اس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی سرکل ٹائپ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے. بٹ ریلیشن آپ نے ایکس اور وائی کی دیکھنی ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں، اس کو، یہ انکریزنگ، لینئرلی انکریزنگ ہے اور یہ لینئرلی ڈیکریزنگ ہے فنکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ پولینومیل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے سیم وہی ڈیٹا ہے، جسٹ اس کے پوائنٹس ہیں. تو اس طرح کے جب ریلیشن ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے ایک فنکشن ڈرا کرنا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل ہر ڈیٹا تو لینئر نہیں ہوتا نا کہ لینئرلی انکریز ہو رہا ہے. کچھ ڈیٹا انکریز ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ایک ہی جگہ ہی وہ سارا کنورج ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر ڈیٹا کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کے مطابق آپ نے اس کے لیے فنکشن بنانا ہے یا لکھنا ہے. تو اسی فنکشن جو آپ بنا رہے ہیں اس ڈیٹا کے لیے، تو اسی کو آپ ریگریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی فنکشن کے بیس پہ آپ کوئی بھی ویلیو کسی بھی پوائنٹ پہ پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ یہ فنکشن اب بن رہا ہے. تو اگر آج سے 10 سال بعد بھی دیکھیں، اگر اس ٹرینڈ کو دیکھیں تو 10 سال بعد بھی اگر آپ دیکھیں 2017 2027 میں، تو میں بھی آپ کے گریجویٹ ادھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پریڈکشن یہ ہے کہ اگر آپ 2009 میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ نے ایڈ نہیں کیا، 2009 کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے گریجویٹ ہو گئے، تو لینئر فنکشن کے مطابق وہ انکریز ہو رہا ہے، تو آلموسٹ ڈبل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سملرلی اگر اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں جو ریڈ ہے، اگر اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو اگر آپ کو کہا جائے کہ اس پوائنٹ پہ کیا ویلیو ہو سکتی ہے، اس پوائنٹ پہ، تو اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں تو ٹرینڈ ایسے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے اور آپ ٹرینڈ کو دیکھیں، یا اگر آپ ادھر دیکھیں کہ ادھر کیا ویلیو آئے گی، تو اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں تو اس طرح ٹرینڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹرینڈ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں اس فنکشن سے جو آپ نے ڈیرائیو کیا ہوگا y is equal to x بلا بلا بلا. تو اس فنکشن، وہ فنکشن آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ کی یہ ویلیو ایکسپیکٹڈ ہے. اس کی جو ٹرینڈ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کلاسیفیکیشن اور ریگریشن میں کیا فرق ہے؟ کویشچن کافی دفعہ آیا تھا، اور ایک منٹ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کافی کویشچن آ رہا تھا کہ کلاسیفیکیشن اور ریگریشن تو آلموسٹ ایک ہی چیز ہے. تو میں نے کہا چلو ایک سلائڈ ایڈ کروں کہ ان کے ایگزامپل کیا کیا ہے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو جو اسی طرح کا جو لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ریگریشن میں اس طرح ایگزامپل آ رہا تھا. تو آپ لوگ کی جو ریزرویشن تھی وہ ویلڈ تھی، اس لیے وہ چیز میں نے ہٹا دی. کلاسیفیکیشن جب بھی آئے گی وہ کلاسز کے درمیان ہوگی، ڈسکریٹ کلاسز کے. A1 ورسز 1 ہوگا، جیسے بلو اور گرین. 1 ورسز کیٹ ڈاگ ہو گئے، پاس فیل ہو گیا. تو یہ کیا، یہ کلاسیفیکیشن ہے. اور اس ایگزامپل کو رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں. کلاسیفیکیشن ورسز ریگریشن کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ پروفائل ہے دونوں، اسٹوڈنٹ پروفائل ہے، اور پھر کلاسیفیکیشن اور ریگریشن ایک ماڈل ہے. دین اس کے بعد ریزلٹ دیکھیں. کلاسیفیکیشن میں کیا ہے؟ پاس ہے اور فیل ہے. اور ریگریشن میں کیا ہے؟ اس کی پرسنٹیج کتنا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بجائے ڈسکریٹ آنسر میں جانے کے، آپ اس کے کنٹینیوس جو اس کا آؤٹ کم ہے یا جو ریوارڈ ہے یا جو پرفارمنس ہے، آپ اس کو پریڈکٹ کر رہے ہو کہ اس کی پرسنٹیج کیا آ رہی ہوگی.
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ، اگر ہمارے پاس کوئی کوالٹیٹیو یا کوالٹی سے ریلیٹڈ ہم کوئی آؤٹ پٹ پریڈکٹ کرنا ہے، میجر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کلاسیفیکیشن کریں گے، اور اگر کوانٹیٹیو ہمارے پاس کوئی ویریبل ہے تو اس کے لیے ہم ریگریشن. نہیں، میرے خیال میں دونوں ہی کوانٹیٹیو ہے. کوالٹیٹیو کو تو آپ کوانٹیٹیولی کہہ نہیں سکتے. ہاں، اس سینس میں کہ بیڈ اور گڈ اور بیڈ کو اگر کوالٹی پیرامیٹر آپ کہیں، ہاں ہاں ہاں، اگر کوالٹی کو آپ ایسے ریپرزینٹ کرنے کہ گڈ اور بیڈ، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے، لیکن اس کو بھی آپ نے کیٹیگرائز تو کیا. ٹھیک ہے، مطلب اب آپ اگر اس کو کنٹینیوس بنانا چاہیں کہ گڈ بیڈ ایوریج اور اس طرح، تو آپ کی ملٹیپل کلاسز بنتی جائے گی. تو اس میں اگر آپ کوالٹی کو ایسے معیار کر دیں، پھر کلاسیفیکیشن کو اس میں یس 0-1 ہی ہے، وہ بائنری ریزلٹ ہے نا، کلاس بن گئی اس کی. نہیں، 2 زیادہ بھی ہو سکتی، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے فروٹ جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہو، یا جو اینیمل ہے کیٹ ڈاگ ہارس، پھر جو ہے کیٹیگریز ہو اس میں. فار ایگزامپل کیٹ، اگر آپ کے ملٹیپل اینیمل بن گئے، کیٹ ڈاگ ہارس ڈنکی، تو اس کو آپ نے کیسے یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کو آپ کیسے کلاسز میں کریں گے. فار ایگزامپل کیٹ نوٹ کیٹ، اگر کوئی اینیمل کیٹ نہیں ہے تو اس کو دوسرے میں نو میں کرو. پھر آپ نے ڈاگ کو کلاسیفائی کرنا ہے تو ڈاگ ورسز نو ڈاگ. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی کلاسز بنا سکتے ہیں. وہ بھی ایک ملٹیپل کلاسز کو آپ نے بائنری کے کلاس میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو کلاسیفیکیشن میں یہ آپ کے پاس گرین ہے، اور یہ کون سا کلر ہے، بلوئش ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ 2 کلاسز ہیں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو گرین میں بلو کا مکسچر پڑا ہوا ہے. اب اس کی 100% کیا کرنا ہے، یس نو نہیں ہے اس میں، ہاں، تو اس میں مکسنگ ہے کچھ. ٹھیک ہے، اس لیے جو آپ کا ماڈل ہے اس کی ایکوریسی اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس میں آگے ہم پڑھیں گے کہ ماڈل کتنا ایکوریٹ ہے، تو وہ ٹریننگ پہ کیا ریزلٹ دے رہا ہے، ٹیسٹنگ پہ کیا ریزلٹ دے رہا ہے، وہ انڈر فٹ ہے، وہ اوور فٹ ہے، جنرلائز ہے کتنا. تو آپ ہمیشہ جنرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں کہ میرا ماڈل جو ہے وہ زیادہ جنرلائز ہو. جو کمنگ ویلیو ہے اس پہ امپیکٹ دیکھا جائے گا کہ جو ان سین ویلیو ہے، ان نون ویلیو ہے، اس پہ کیا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹرو ہے، میں تھوڑا سا اس کو زیادہ کرنا چاہتا تھا بٹ ٹائم ہمیں پرمٹ نہیں کر رہا. اچھا، تو کلسٹرنگ ایک کانسیپٹ ہے. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل ان لیبل ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے سے ہمیں پتا ہو. فار ایگزامپل اگر آپ اس کو لیبل کہیں گے کہ یہ اگر اس طرح کا اینیمل آ جائے تو وہ کیٹ ہے، تو یہ لیبلنگ ہو گئی نا، اس کو کہتے ہیں لیبل. اور پھر آپ کو نے اس سے کسی نمبر سے ریپرزینٹ کیا ہے جو بھی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں لیبل. اس پہ آپ نے ایک لیبل بنا دیا، آپ نے اس ماڈل کو بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو ریکوائر ہے. ٹھیک ہے، تو کلسٹرنگ جو ہے وہ آپ کے ان لیبل ڈیٹا کو کے ماڈلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان لیبل ڈیٹا از گیون، آپ کے پاس ان لیبل ڈیٹا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، بس آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں لگ رہے ہیں کہ یہ ایک ساتھ کچھ ہیں، یہ کچھ ایک ساتھ ہیں، اس طرح ایک ساتھ ہی ٹھیک ہے کنیکٹڈ ہے یا ملے ہوئے ہیں. تو جو یور پروگرام شوڈ گروپ دا ڈیٹا فائنڈنگ ہڈن اسٹرکچر آف ڈیٹا. تو آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے کلسٹر میں، اس نے کلسٹرنگ میں اس نے وہ ہڈن وہ اسٹرکچر اس ڈیٹا میں یا پیٹرن دیکھنے ہیں کہ آپس میں کیسے انوالو ہیں. یہ کلسٹرنگ ہے. آپ نے اس اسٹرکچر پہ یا اس انفارمیشن کے بیس پہ اس کو کلسٹر کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اس ماحول میں کوئی نئی کیوری دی جاتی ہے جس کو ہم پریڈکشن کہتے ہیں سمپل ورڈ میں، کہ آپ کو ایک کیوری دی جاتی ہے کہ یہ کہاں لائی کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو باقی بلیک ہے، اور یہ آپ نے اور یہ ڈاٹ کی پوزیشن یہ اس پوزیشن پہ آپ نے دے دیا.
آپ اس کو کیسے کلسٹر کرو گے کہ اس کا تعلق کس پیرامیٹر سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کلسٹر کے ساتھ وہ زیادہ قریب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کلسٹر کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے، کیونکہ یہ لائی کر رہا ہے اس کے قریب، تو اس کا جو ڈسٹینس ہے اس کلسٹر سے کم ہے، پروبیبلی یہ اسی نیچر کا کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی دونوں کلسٹر سے ملتے نہ ہو، فار ایگزامپل ہم نے ایک تیسرا کلسٹر اس میں لانا ہے، اس کے سارے کلسٹر جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ دونوں کے ساتھ نہیں ملتے، تو یہ ایک الگ کلسٹر نہیں بن جائے گا. اگر فار ایگزامپل ادھر آ رہا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی تیسرا کلسٹر ادھر پڑا ہوا ہے اس کے قریب ہے، تو آپ اس کے یہ تو کلیئر ہے نا، جس کے قریب ہو وہ ہوگا. سیکنڈ کیس یہ ہے کہ کوئی کلسٹر نہیں ہے، یا یوں کہنے کہ دونوں سے ڈسٹینس قریب ہے، ایکول ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یونٹ کا تو کلسٹر نہیں بن سکتا، آپ نے اس کو کسی کے ساتھ بھی پھر لنک کر لینا ہے، یا تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کلسٹر بنانے ہیں، پھر ایک نیا کلسٹر یہ بن سکتا ہے. مطلب ایک تو وہ ایک اور کانسیپٹ ہے نا، وہ میں اسی طرف آ رہا تھا، ایک اور کانسیپٹ ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا میں اگر کلسٹر، اگر آپ دیکھیں یہ آپ نے ایک کلسٹر یہ بنایا ہے اور ایک کلسٹر یہ بنایا ہے، تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں سے ایکول ڈسٹینس پہ ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو کسی بھی کلسٹر کے ساتھ ملا لیں. فار ایگزامپل اس سے ایک کلسٹر بنائیں، تو یا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کلسٹر بنا لیں، چھوٹے چھوٹے کلسٹر بنا لیں، یا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کلسٹر بنائیں، یہ کلسٹر ایک بنائیں، ایک یہ کلسٹر بنائیں، تو اور ایک ہی کلسٹر بنائیں. تو اس طرح کیا اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں کہ کچھ پیرامیٹر ایک سے لے لے، کچھ دوسرے سے لے کے کلسٹر بن جائے گا اس کا اپنا، یا پھر اس کا جو ہے اس کو ایک انوملی کنسیڈر کر لیں کہ یہ باہر سے انوملی آئی ہے، یا یہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف دس فیملی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو انوملی کہتے ہیں. کلسٹرنگ کی ایگزامپل کیا ہے؟ Clustering is the process of grouping similar entities together. ٹھیک ہے، similar entities ہو اس نے آپ کو ایک گروپ میں رکھنا ہے. The goal of this unsupervised learning، نوٹ کریں یہ unsupervised learning، اس میں کوئی انسٹرکٹر نہیں ہوتا. انسپروائز کا مطلب ہے اس کی سپرویژن نہیں ہو رہی ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ انسپروائز کیا ہے. مشین لرننگ ٹیکنیک is to find similarities. آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سملیرٹیز ڈھونڈنی ہے کہ یہ جو سملر ڈیٹا ہے اس کو آپ نے چنک بنانا ہے، گروپ بنانا ہے، کلسٹر بنانا ہے. ان دا ڈیٹا پوائنٹ اینڈ گروپ سملر ڈیٹا پوائنٹس ٹوگیدر. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ایک ٹوگیدر کر کے ملا کے وہ اس کو کنسیڈر کرنا ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس ایگزامپل کو، اس میں کیا مختلف بالز ہے. ٹھیک ہے، ان پٹ آپ کا ایک ماڈل ہے، وہ پیٹرن کیا کہہ رہا ہے، آئی کین سی اے پیٹرن. تو اگر آپ اس ان امیجز کو دیکھیں تو اس میں ماڈل کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ کلر بیس، سائز بیس اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کلسٹر بن رہا ہے، یہ ایک کلسٹر بن رہا ہے اور یہ ایک کلسٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ماڈل نے اس میں کچھ پیٹرن دیکھ کے پھر اس کو کیا کیا، کلسٹر کیا کہ یہ آپ کے ایک قسم کے بال ہے، دوسرے قسم کے ہیں اور ایک تیسری قسم کے. یہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر الگورتھم اس کو سائز سے کنسیڈر کریں، سائز سرکولر شیپ میں اگر شیپ وائز کرے تو سارے ایک کلسٹر میں نہیں جائیں گے. نہیں آپ وہ آپ نے ماڈل کو بتانا ہے کہ وہ کیسے کرے گا. سائز بیس آپ نے ریڈیس بھی دیکھنا ہے کہ اس کا ریڈیس کتنا ہے. اب کرکٹ بال چھوٹا ہوگا اس کا ریڈیس کم ہوگا. سائز سے مراد اس کا میں سر یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل فٹ بال ہے اور والی بال اور سائز اور شیپ یہ ساری چیزیں سیم ہیں، وہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے. اگر الگورتھم یہ ہم نے الگورتھم کو یہ خود ہی ہم نے آپ نے کچھ پہلے آپ نے کچھ رول سیٹ کرنے ہوں گے کہ میرا ماڈل کیا ہے. اب آپ کا پرابلم ہے تو آپ نے پرابلم بیس پہ ہی کہنا ہے کہ میرے پیرامیٹر کیا ہو سکتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر آپ یہ فٹ بال کا ایگزامپل ہی ہے، اس میں آپ نے سائز کو بھی دیکھنا ہے، اس کا پیٹرن بھی دیکھنا ہے، اس کے پیٹرن کس طرح ہوتا ہے، اور اس کا کلر بھی دیکھنا ہے، اور مطلب ویٹ اگر آپ کو گیون نہیں ہے، صرف امیج ہیں، اگر اس کا ویٹ نہیں گیون، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کا ایکسٹرنل اور پیرامیٹر بھی آپ کو گیون ہوتی ہے، اس کا ویٹ یہ ہے، تو وہ بھی ایک اس بیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ویٹ کیونکہ یہ ہوتا ہے تو پروبیبلی یہ اس گروپ کے ساتھ لائی کرتا ہے، اور کلر ایک امیج جو ہے وہ بھی اس بیس بھی آپ کلسٹر بنا سکتے ہیں. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ کلر ہے جس کو کلر بیس اور پوزیشن بیس آپ نے کلسٹرنگ کر لی. بلو یہ اس کو کون سا کلر کہتے ہیں؟ یہ لائٹ بلو ہے، آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں. اسکائی بلو ہے، اسکائی بلو ہے، یہ ڈارک بلو ہے، اور یہ کیا ہے؟ پنک ہے یا پرپل؟ ہاں پنکش ہے یہ. تو یہ آپ نے کلر بیس اس کی آپ نے کلسٹرنگ یا کلر بیس اونلی نہیں ہے، کلر تو میں بھی ہمیں دکھانے کے لیے ہے، بٹ وہ جو ایک سملرٹی ان کی کیا ہے؟ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے. اور کلر تو انہوں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ جو ہے ڈفرینشیٹ ہو، آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو، بٹ ان کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. ایک اور مشین لرننگ پرابلم ہے جس کو کہتے ہیں ڈائمینشن ریڈکشن. آپ نے سنا ہوگا کہ ڈائمینشنلٹی ریڈکشن ہوتی ہے. what does that mean؟ فار ایگزامپل اگر آپ جو لکھا ہوا ہے اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈائمینشن ریڈکشن a set of unlabeled data is given. یہ unlabeled data ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. Your program should reduce the dimension of data by minimizing the loss of information. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیٹا آپ کا 2D میں ہے، 2D میں ہے، یہ 3D میں ہے، 2D میں ہے نا. تو اگر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سنگل ڈی میں لے آئیں؟ اگر آپ اس امیج کو یہاں بیٹھ کے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ سنگل لائن میں ہو جائے گی نا. اگر آپ اس امیج کو اس طرح دیکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایرے بن جائے گی. تو آپ نے اس کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ اس کو جو دیکھنے کی پوزیشن یا پروجیکشن اس کو جو کہتے ہیں وہ دیکھ لی. فار ایگزامپل اس میں اگر آپ کوئی ڈرا لکھیں ڈاٹ، یا آپ اس طرف سے اگر دیکھیں تو 2D ہے، لیکن اگر آپ اس امیج کو ایسے دیکھیں تو وہ ایک لائن ہوگا نا. تو آپ کے جو دیکھنے کا انداز ہے اس ڈائمینشن کا وہ آپ نے چینج کر لیا اس کو، اپنے ڈیٹا کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی ڈائمینشنل ریڈکشن ہے. اب اس کو ہائر ڈائمینشن میں لے جائیں. تو اگر یہ پروجیکشن لائن اس کی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس امیج کو اس کونے سے دیکھیں تو آپ کو ایسی لائن شو ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس طرح کی. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈائمینشن کو دوسری ڈائریکشن میں، تو آپ نے اب پروجیکشن لائن اس کی چینج کر لی، دین آپ نے ایکسس روٹیٹ کی اور کچھ ڈیٹا آپ نے ریموو کر دیا. سمجھ آ گئی؟ یہ بڑا کلیئر امیج ہے، تو اس میں کنفیوژن والی بات تو مجھے نہیں لگ رہی کہ ہونی چاہیے. Dimensionality reduction is transformation of data from a high dimensional space into a low dimensional space. تو 2D space تھا اس کو آپ نے سنگل ڈی میں لے آیا. تو ہائر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 3D ڈیٹا کو آپ نے سنگل ڈی میں یا 2D میں لے آئے، تو ہائر سے لوور میں آ گیا. So lower dimensional representation retains some meaningful properties of the original data. اب آپ ڈائمینشن چینج کر لیتے تو وہ پراپرٹیز ریٹین کرتی ہے کچھ، بٹ اس کا پرابلم یہ ہے کچھ ڈیٹا اس سے آپ جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں، کچھ انفارمیشن آپ کے لوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈائمینشنلٹی ریڈکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ انفارمیشن لوز کرتے ہو، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنی انفارمیشن پہ. اس امیج کو اگر آپ دیکھیں یہ ایک 3D امیج ہے، 3D میں دکھا رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چینج کریں، اس جو پلین ہے اس کو ایسے روٹیٹ کریں تو آپ کو
2D میں نظر آ رہا ہوگا. اور اگر اسی امیج کو آپ اس طرف سے دیکھیں آپ کو ایک سنگل لائن شو ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ اس کو دیکھیں, اس امیج کو آپ دیکھیں, یہ جو جی آئی ایف ہے, یہ آپ کے پاس ویڈتھ اینڈ ہائٹ ہے. کیا کیا اس نے؟ روٹیٹ کیا کمپوننٹ 1 کمپوننٹ 2 اور اس کو ڈائریکشنل چینج کر کے یا پروجیکشن بیس پہ اس کا ڈائمینشن چینج کر کے سنگل لائن پہ لے آیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو سنگل ڈی میں کنورٹ کر دیا. اچھا, اب ہمارے پاس لرننگ کی کچھ ٹائپس, مزید ٹائپس ہیں, جس کو ایک ہے اسٹریٹجی لرننگ اور ایک ہے ایسوسیشن. اسٹریٹجی لرننگ, a game is given but how to win is not known. آپ نے گیم کھیلے ہوں گے, آپ کو ایک گیم دیا جاتا ہے اور آپ کو کچھ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ آپ نے گیم کیسے جیتنا ہے. میں نے یہ پب جی تھوڑا بہت تو کھیلا ہے لیکن زیادہ نہیں کھیلا. IGI ایک گیم ہوا کرتا تھا, وہ کافی کھیلا ہے, زیادہ تر لوگوں نے کیا ہوگا. اس میں بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ میں ایسے موو ہو جاؤں تو جو میرا اینیمی ہے میں اس کو پیچھے سے آ کے مار دوں تو وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہوں. اور پب جی میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ آپ جو ہے آپ کو شو ہو رہے ہیں کہ آپ کے قریبی جو جتنے بھی سرکل میں لوگ ہیں وہ آپ کو شو ہو رہے ہیں کہ ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو میں پوزیشن چینج کر لوں. تو آپ کو کب پتہ چلے گا؟ آخری گولی تک اور آخری فوجی تک آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ گیم جیتتے ہیں یا آپ جو ہے وہ ہارے ہیں. تو بٹ آپ کا پروگرام جو ہے اب یہ تو میں ہیومن اسٹریٹجی کی بات کر رہا تھا. اب ایک کمپیوٹر کے لحاظ سے آپ دیکھیں, ایک ماڈل کے لحاظ سے دیکھیں, تو آپ کے ماڈل کو لرن کرنا چاہیے تو وہ ٹائم کے ساتھ اسٹریٹجی لرن کرتا جائیں کہ اگر میں ایسے جاؤں گا تو میں جیت جاؤں گا, ایسے جاؤں گا تو ہار جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایسے کروں گا تو جیت جاؤں گا, ایسے کروں گا تو ہار جاؤں گا. تو ٹھیک ہے, جو ہیومن مائنڈ کی اسٹریٹجی وہ آپ نے کنورٹ کرنا ہے ماڈل میں. Then association, for example, a set of item is given. Your program should find items which appear together. تو آپ کے پروگرام نے ریکمنڈیشن آپ نے دیکھی ہوگی آن لائن شاپنگ پہ, وہ ایک ایگزامپل ہے ایسوسیشن کی. کیا کرتا ہے کہ سملر آئٹمس, فار ایگزامپل آپ نے بریڈ خرید لیا تو آپ کو دودھ بھی خریدنا ہے, آپ نے انڈے خرید لیے ناشتے کے لیے, تو ایک وہ پیٹرن بن رہا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں ایسوسیشن. تو اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں, اس میں T1 یہ ایک بن رہا ہے, ایسوسیشن بن رہا ہے کہ بیف چکن ملک, پھر بیف چیز ہے, چیز بوٹس ہے, مجھے نہیں پتا کہ بوٹس کیا ہے, آپ لوگ اگر پتا ہو تو بتا دیں گے. بیف چکن چیز ہے, تو ایک ایسوسیشن بن رہا ہے. آلموسٹ ہر آئٹم کے ساتھ دوسرا آئٹم لنک ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پھر آپ نے آئٹمس کو دیکھنا ہے کہ یہ آئٹم, اس کو آپ ایسے دیکھیں, چلے آگے آ رہے ہیں, آگے ایگزامپل آ رہا ہے, جسٹ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ شاپنگ کرتا ہے تو اس طرح کی بندہ, اب آگے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اسٹریٹجی لرننگ اینڈ ایسوسیشن, اب ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کی. When we want to discover rules that describe large portion of your data, for example, people that buy X also tend to buy Y. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل کچھ لوگ, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر صبح کے ناشتے کے لیے لوگ دودھ لیتے ہیں, انڈے لیتے ہیں اور اس طرح, تو یہ اس میں لنک ہے نا. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ, یا اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے موبائل آن لائن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہیڈ فونز بھی چاہیے. ٹھیک ہے, یا آپ کو اس موبائل کا پروٹیکٹر چاہیے, آپ کو اس موبائل کا جو ہے وہ کور چاہیے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ایسوسیٹ ہے آپس میں, ان کا ایسوسیشن ہے. تو انہی بیس پہ آپ کی آن لائن ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ چیز سرچ کی ہے تو اس کو یہ چیز بھی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اسٹریٹجی لرننگ کی بات کریں تو
گیم پلئنگ ہے وہ پلیئر نوز ویدر اٹ ون اور لوز ایٹ دا اینڈ بٹ نو اس کو ہر اسٹیپ پہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا. آہستہ آہستہ اس کے آخر میں پتہ چلے گا کہ میں جیت جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس نے اسٹریٹجی لرن کرتا ہے. تو اگر آپ گیم کو بھی دیکھیں, جب آپ پہلی دفعہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ آسانی سے لوز کر جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کھیلتے جاتے ہیں وہ آپ اپنا مائنڈ آپ کا اسٹریٹجی لرن کرتا جاتا ہے, اور میں نے اب ایسے جانا ہے, میں نے یہ گولیاں بچانی ہے, یہ مجھے بعد میں کام آئے گی. تو یہ کیا ہے, یہ پارٹ آف دی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. Similarly, اگر آپ دیکھیں control a traffic system can measure the delay of cars but not know how to decrease it. اب ایک ٹریفک سگنل ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ گاڑیوں میں ڈیلے آ رہا ہے, بٹ وہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, کیونکہ ہر گاڑی انڈیپینڈنٹ ہے, سسٹم کے کنٹرول میں تو نہیں ہے کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے کسی طریقے سے, بٹ وہ آپ کو صرف بتا رہا ہے کہ اس میں ڈیلے ہے. ٹھیک ہے جی جی, اسٹریٹجی لرننگ آپ اس کو ری انفورسمنٹ لرننگ کی کیٹیگری میں لے سکتے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس میں لنک کہاں ہے, تو اس ایگزامپل کو دیکھیں. کسٹمر 1 بائی بریڈ ملک فروٹس اینڈ ویٹ. پھر کسٹمر 2 جو ہے اس نے کیا کیا, بریڈ ملک رائس اینڈ بٹر. کسٹمر 3 کیا لے گا؟ تو اگر if a new customer purchases bread, he is likely to purchase milk too. جی, تو وہ کیا وہ لے گا کیونکہ اس نے ملک لیا ہوا ہے, تو ہائی پروبیبل ہے ان دو بندوں کے ٹرینڈز کو دیکھیں, تیسرے بندے کا ٹرینڈ جو بن رہا ہے اس کے مطابق وہ یہ چیزیں لے سکتا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے کلسٹرز بنے ہوئے ہیں, بالکل اسی بیس پہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے, اسی بیس پہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ جو آپ نے بنائے ہیں کلسٹر, اسی بیس پہ اگر کلسٹر میں سے 2 آئٹم چاہیے تو تیسرا تو چاہیے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کار پارکنگ کے جو ایک ایگزامپل ہے جو کہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقیوں گاڑی کے ساتھ لنک کر کے کہ وہ کیسے پار کرے گا, تو ایسوسیشن ہے. دین لرننگ کی چارٹ یوزلی 3 ہیں, بٹ آج کل 4 بن گئی ہیں. اس میں ایک سپروائز لرننگ ہے, ایک انسپروائز لرننگ ہے, ایک ری انفورسمنٹ لرننگ ہے, اور آج کل ایک چوتھا بھی آیا ہے جس کو کہتے ہیں سیمی سپروائز لرننگ. ٹھیک ہے. تو سپروائز لرننگ میں کیا ہے, جس کے ایگزامپل ہے کلاسیفیکیشن اینڈ ریگریشن. آل گیون ڈیٹا از لیبلڈ. اس کا جو سب سے آسان اگر آپ اس کے لفظ کو دیکھیں نا, سپروائزڈ, اس ماڈل کو سپروائز کیا جاتا ہے. کیسے سپروائز کیا جاتا ہے؟ لیبل ڈیٹا دکھا کے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایسے دیکھیں, سپروائز کیا جا رہا ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. ماڈل کو سپرویژن اس کی ہو رہی ہے, کس کے تھرو؟ لیبل ڈیٹا کے تھرو. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے لفظ ہی کافی ہے. اگر آپ کو کوئی کہیں کہ سپروائز لرننگ اور انسپروائز میں کیا فرق ہے, تو جو لفظ ہے وہ خود ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ لیبل ڈیٹا پہ آپ اس ماڈل کو سپروائز کر رہے ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور انسپروائز لرننگ, اس میں آپ کی کیا آتی ہے, اس میں آپ لیبل نہیں دے رہے ہو, سپرویژن نہیں دے رہے, بٹ آپ نے کیا کرنا ہے, کلسٹرنگ بیس پہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے کچھ کلسٹر بن رہے ہیں. تو سپرویژن نہیں ہو رہی, بلکہ آپ نے کلسٹرنگ, ڈائمینشنل ریڈکشن ہو گئی, ایسوسیشن ہوگی, جیسے آپ نے کہا کہ کلسٹر بن رہے ایسوسیشن میں. ون سپروائز لرننگ ہے ایگزیکٹلی آپ نے اسی طرح کرنا ہے, اور اس میں ڈیٹا لیبل نہیں ہوتا. جو تیسرا قسم ہے اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اسٹریٹجی لرن کرتے ہو. اسٹریٹجی کیسے لرن ہوتی ہے؟ ریوارڈ از گیون ٹو یور بیہیویئر. جو آپ بیہیویئر کر رہے ہوتے ہو اس بیس پہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. ری انفورسمنٹ لرننگ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ ہیومن سے لیا ہوا ہے. فار ایگزامپل, جی ہاں, فار ایگزامپل آپ ایک بچہ ہوتا ہے جو ابھی کرالنگ کر رہا ہوتا ہے, بھی جو ہے وہ چلنا پھرنا ابھی جسٹ وہ 2 ایئر کا ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ چلنا پھرنا سٹارٹ کر رہا ہے, گرتا ہے یا وہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, آپ اس کو ڈراتے ہو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, یہ مجھے جلا رہا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ آپ اس کو بتا رہے ہو کہ مجھے جلا رہا ہے, تو وہ لرن کر رہا ہے کہ کچھ نیگیٹو ریوارڈ مجھے مل رہا ہے. سملرلی اگر آپ اس کو کوئی 2 فروٹ دو, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں, پھر اس کو دیتے ہو تو وہ بھی وہ کھانے لگتا ہے. ٹھیک ہے,
تو وہ ہیومن بیہیویئر کو ماڈل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ بیس پہ ہم ایک ماڈل بناتے ہیں کہ ہم اگر کسی چیز کا ریوارڈ زیادہ ہے تو اسی کو فالو کرو، اور جس کا ریوارڈ کم ہے اس کو اوائڈ کرو. پھر ایک چوتھی قسم ہے جس کو کہتے ہیں سیمی سپروائز لرننگ. وہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ان دونوں کا مکسچر ہے. اس میں کچھ ڈیٹا لیبل ہوتا ہے اور کچھ ڈیٹا آپ نے وہ خود سے بنانا ہوتا ہے، یا کچھ لیبل ڈیٹا ہوتا ہے اور کچھ ان لیبل ڈیٹا ہوتا ہے. تو جو ان لیبل ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ نے لیبل ڈیٹا پہ کے بیس پہ آگے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ڈیٹا ہو سکتا ہے. کچھ لیبل ڈیٹا ہوتا ہے، ناؤن ڈیٹا ہوتا ہے، کچھ ان ناؤن ڈیٹا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سیمی سپروائز لرننگ کہتے ہیں. تو اس میں کلاسیفیکیشن اینڈ کلسٹرنگ کی کمبینیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو دی ماڈل between or the model of mixture of supervised and unsupervised learning is semi-supervised learning. یہ ڈائمینشن ریڈکشن یہ لرننگ میں یا ایک ٹیکنیک ہے اسٹیٹسٹیکلی یوز ہوتا آ رہا ہے. تو آپ اس کو ان انسپروائز لرننگ میں اس لیے آتا ہے کہ اس سے آپ کو فار ایگزامپل ہائر ڈائمینشن میں آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی لرن کرنے کے لیے، تو آپ اس کو لوور ڈائمینشن پہ لے کے اس کو ایک آپ کو فار ایگزامپل آپ دیکھیں ہیومن جو ہے، ہیومن کے ویٹس ہیں، ہائٹ ہے، ویٹ اسٹرکچر ہے، میل ہے، فیمیل ہے. آپ اس کے اگر ڈائمینشن بنائیں ہائٹ اور ویٹ، ایج اور پھر اسٹرکچر، تو ہائر ڈائمینشن بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا ریڈیوس اس کو صرف جینڈر پہ لے آئے، ویٹ اسٹرکچر پہ لے آئے، تو آپ کو ان میں کوئی انفارمیشن مل گئی کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے میل ہیں. یو ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دی ہائٹ، ویٹ اینڈ the other structure. جسٹ آپ نے ایک وہ بنا لی کہ یہ سارے کیا ہیں، یہ میل ہے. تو یہ لرن کر دیا آپ نے کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میل ہیں. تو ڈائمینشن آپ نے ریڈیوس کر دی، بٹ اینڈ میں آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ سارے میل ہیں. ٹھیک ہے. Supervised learning uses the training set to teach models to yield or to get the desired output. آپ نے اس کو ایک ڈیٹا دیا ہوتا ہے ٹریننگ، جس کو ہم ٹریننگ سیٹ کہتے ہیں. سپروائزر میں لرننگ میں آپ کیا کرتے ہو، آپ اس کو ٹریننگ سیٹ دیتے ہو کہ یہ میرا سیٹ ہے، اس کے بعد جو بھی ڈیٹا آئے گا اس کو لرن کرو اور مجھے بتاؤ کہ جو آگے آئے گا وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. ٹریننگ ڈیٹا سیٹ انکلوڈس انپٹس اینڈ کریکٹ آؤٹ پٹس. کیا ہے اس میں انپٹ ہے اور آپ نے اس کے بتا بھی دیا کہ یہ میرا آؤٹ پٹ ہے اور یہ انپٹ ہے، اس سے یہ آ رہا ہے، بتاؤ کیسے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ یو الاؤ دا ماڈل ٹو لرن اوور ٹائم اور اوور دی پیسج آف ٹائم. جیسے ہی ٹائم گزر رہا ہے تو آپ اس کو بتا رہے کہ اس کو لرن کرو کہ آؤٹ پٹ کیسے آیا ہے، اور اگر آپ کو سملرلی ڈیٹا دیا جائے تو اس کا کیا آؤٹ پٹ آ جائے گا. سملرلی یہی آپ کا سپروائز لرننگ ہے. ٹھیک ہے. یہ الگوریدم ایکوریسی کو میئر کرتا ہے آپ کے لاس فنکشن پہ یا آپ کے ایرر فنکشن پہ، کہ جو آؤٹ پٹ آیا ہے اور ان پٹ آیا ہے اگر میں اس کو ملاؤں تو یہ آؤٹ پٹ آئے گا. اب اگر میں نے دیکھتا ہے کہ اگر میں اس میں تھوڑی سی چینجز کرتا ہوں کیا یہ آؤٹ پٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو جو آپ کا گیون آؤٹ پٹ ہے اور جو آپ کا آ رہا ہے ان کے درمیان آپ نے ایرر کو ریڈیوس کرنا ہے. جب اگر ایرر آپ کا 0 ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 100% ایکوریسی اچیو کر لی. اگر اس میں 1% کا ایرر آ رہا ہے تو 99 ہو گیا. سملرلی اگر 50% کریکٹ آ رہے اور 50% رونگ آ رہا ہے تو آپ کی ایکوریسی 50% ہے. جی سر، ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مشین لرننگ جو ہے نا سسٹم اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں ود دی بیسٹ آف ٹائم اور ایکسپیرینس کے ساتھ. میں اس کو سر ایسے ہی سمجھ رہا ہوں کہ مطلب ہم نے ایک ماڈل کو ٹرین کیا ہے ایک ڈیٹا سیٹ کے ساتھ، اور اس ماڈل نے جو ہے نا وہ لرن کیے پیرامیٹرس کو، اور ہم پھر ایک نیو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اور الگوریتھم ریسپونڈ ٹو دیٹ ڈیٹا. کیا اس کے ساتھ بھی مشین یا الگوریتھم یا سسٹم ہمارا لرن کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو ٹریننگ میں اس کی لرننگ ایک دفعہ کر دی ہے؟ اس طرح سے پاسبل ہے یا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک ماڈل ڈپلوائے کیے کسی ایک کلاؤڈ بیسڈ سسٹم میں، یا ہم نے فار ایگزامپل کیٹ ورسز ڈاگ ایک ایپلیکیشن ہم نے بنا دی. جب ہم پکچرز فلم پہ لے رہے ہوتے ہیں اس ایپلیکیشن سے، اور ہم نارملی ایک یوزر کے پاس وہ ایپلیکیشن ہے، اس ٹائم پہ لرننگ ہوتی ہے
اچھا ایک ہوتی ہے، اس کو آپ ایسے کہیں کہ ایک ماڈل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آن لائن لرننگ، اور ایک ہوتا ہے آف لائن لرننگ. ٹھیک ہے، آن لائن لرننگ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ ٹائم کے ساتھ لرن بھی کر رہا ہے، اور وہ ڈپلوائے ہیں، وہ لرن کر رہا ہے. جیسے نیا ڈیٹا آتا ہے تو ساتھ میں لرننگ بھی چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں وہ آؤٹ پریڈکشن بھی چل رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں آن لائن لرننگ ماڈلس. ایک ہوتا ہے آف لائن لرننگ ماڈلس. اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس کو سسٹم کے ساتھ نہیں لگایا، اس کو آپ نے پہلے ٹرین کیا. اب آپ جب ٹرین ہو گیا، آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں، تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا اینڈ دین ماڈل اپلائی کیا کہ یہ اس کی ایکوریسی اتنا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ٹرین نہیں ہوتا. نیا ڈیٹا آتا ہے تو وہ اس کے لیے ٹرین نہیں ہوا ہوگا. آپ نے اس ماڈل کو اس سسٹم سے ڈیٹیچ کر کے پھر دوبارہ اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. جی، تو آن لائن ٹرین ماڈل یا ٹریننگ ماڈل ہے، اور آف لائن ٹریننگ ماڈل ہے کہ آپ نے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا یوز کریں. لیکن یہ ہم لرننگ اس چیز کو کہتے ہیں، ہاں لرننگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ چیز کو لرن کرے. ٹھیک ہے، بٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ وہی چیز جو ابھی آ رہی ہے تو اس میں پھر پرابلم یہ ہو جائے گا کہ جو ان سین ڈیٹا دوبارہ آئے گا، اس میں جو آپ کا اوور فٹنگ کا فینومینا آ سکتا ہے جب آپ ٹائم کے ساتھ اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہو. کیونکہ اگر یہی ماڈل آپ کی ٹریننگ سٹاپ ہوگی تو میں بھی کچھ عرصے بعد جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو وہ ریزلٹ صحیح نہیں دے رہا. یہی تو آپ نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل ڈیٹا اے پہ ہم نے ماڈل ٹرین کیے اور ڈیٹا اے جو ہے وہ تھوڑا سا پریویس ڈیٹا سیٹ سے ڈفرینٹ ہے. اب ہم نے بی پہ ٹرین کیے لیکن وہ اے والے ایگزامپلس پہ پھر رسپونڈ نہیں کرے گا. تو اسی کو تو وہ انڈر فٹنگ اور فٹنگ والا فینومینا آگے ہم پڑھیں گے. اگر ایک آپ کا ماڈل ہے وہ ان سین ڈیٹا پہ آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریننگ صرف ٹریننگ پہ ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھا ماڈل نہیں ہوا. یہی تو ٹریڈ آف ہے. نہیں وہ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ماڈل ہم نے وداؤٹ کنسیڈرنگ اوور فٹنگ اور انڈر فٹنگ ہم نے ماڈل کو ٹرین کیا جس کی ایکوریسی جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل رینج میں ہے. 96% نہ اوور فٹ ہے نہ انڈر فٹ ہے، ایکسیپٹیبل رینج میں. اب ہم نے ان سین ڈیٹا پہ بھی وہ صحیح طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. مطلب جس کے لیے ہم نے فار ایگزامپل ہم نے کیٹ ورسز ڈاگ کے لیے وہ کر رہے تھے، لیکن وہ لرن تو نہیں کر رہا. بالکل وہ آلریڈی پیرامیٹر لرن کر چکا ہے، اسی بیس پہ ہے. لیکن ہم اس کو ہر جو ٹیکسٹ بکس میں اور ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اٹ لرنز ود دی پیسج آف ٹائم یا ود ایکسپیرینس، تو اس میں وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اگر اپلیکیشن میں ہم نے ایک ماڈل ڈپلوائے کیے جو کہ اس ڈیٹا پہ صحیح طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں لیکن لرننگ اس میں نہیں ہے. کیونکہ ہاں اگر آپ نے ماڈل ڈپلوائے کر دیا تو پھر تو وہ لرن نہیں کرے گا اگر وہ آن لائن لرننگ ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو قسم کے ماڈل ہیں، ایک آن لائن ہے اور ایک آف لائن ہے. فار ایگزامپل آف لائن والی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ٹائم کے ساتھ اگر ڈپلوائے ہو گیا تو وہ لرن نہیں کرے گا. لیکن ٹائم کے ساتھ لرننگ کو آپ دیکھیں کہ وہ بات کر رہے ہیں جب ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے نا کہ ہی ماڈل لرن ود پیسج آف ٹائم، تو وہ جب ٹریننگ چل رہی ہے وہ اس پیسج کی بات کر رہا ہے، پیسج آف ٹائم کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ ٹریننگ ہو رہا ہے، نہ کہ وہ کمپیوٹر آف ہے وہ کیسے لرن کر رہا ہے. ماڈل تو ٹرین ہو رہا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ. لیکن سر ایم ایل آپس میرے خیال میں شاید اس چیز پہ ابھی جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایک پائپ لائن جو ہے نا وہ مشین لرننگ کی امپلیمنٹ کر دی جائے جو کہ ٹائم کے ساتھ ہمارے ماڈل کیونکہ اس کی ایکوریسی آٹومیٹکلی ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ ریڈیوس جو ہے وہ کر جاتے ہیں ماڈلز، تو وہ ود دا ٹائم جو ہے نا وہ پھر وہی آن لائن والے جو ماڈلز آپ کو لانے ہوں گے کہ آپ کے ماڈل ڈپلوائے ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ لرن بھی کرے، یہی اس کا سلوشن ہے پھر. لیکن زیادہ تر ماڈل جو ہے وہ آف لائن ہی ہوتے ہیں. آن لائن لرننگ ماڈلز کون سے ہو سکتے ہیں؟ ری انفورسمنٹ لرننگ کے ماڈل ہے وہ آن لائن لرننگ میتھڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے، اس میں ایکسپیرینس بیس پہ آپ لرن کر رہے ہیں اور اپلائی کر رہے ہو. اب فار ایگزامپل کلاسیفیکیشن کا ایگزامپل ہے تو یہ زیادہ تر آف لائن ہی ہوتے ہیں. آپ ٹرین کرتے ہو ماڈل کو، ٹرین ہو جاتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہو، اور جب وہ آپ کو ریزلٹ اچھا آ جاتے ہیں تب آپ اس کو ڈپلوائے کرتے ہو. ٹھیک ہے جی سر. جس طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، اس طرح بھائی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. پکچر ہے سر فار ایگزامپل کیٹ اور ڈاگ کی،
میرے خیال میں سر جو بھائی بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس رزلٹ آ رہا ہے سر، اگر انوائرمنٹ سے فار ایگزامپل ہم نے ڈیٹا میں دیا کیٹ اور ڈاگ کا، ہمارے پاس اب ٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر سر یہ کہ مطلب اگر ہم یہی ڈیٹا پھر واپس اگر ڈیٹا بیس میں فار ایگزامپل اسٹور تو ہو رہا ہے نا سر، تو اس کی جو اس طرح لرننگ ہو رہی ہے نا کہ ایڈیشن فار ایگزامپل سر ہم نے اس کو کیا کو آئیڈینٹیفائی کرو، اور اب ہم نے کچھ نئے پکچرز دیے پھر وہ تو ہر سین ڈیٹا تھا، وہ تو اس کے ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو رہا ہے نا سر فار ایگزامپل۔ اگر آپ نے ٹیسٹنگ ڈیٹا کو ٹریننگ میں دوبارہ ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ماڈل وہ انڈر فٹ ہو جائے، انڈر فٹنگ۔ ٹیسٹ ڈیٹا آپ نے ہمیشہ ٹریننگ ڈیٹا میں ڈالنی ہی دی ہے، اگر وہ آپ نے ٹیسٹ ڈیٹا میں ڈال دیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیا ڈیٹا آ رہا ہے اور میں نے ٹریننگ میں دوبارہ اس کو ڈال دوں تو ٹرین ہوتا جائے گا۔ ہاں وہ تو ٹریننگ والا ڈیٹا ہے، تو وہ ویلیڈیشن ہے یا ٹیسٹنگ ہے، آپ وہ والا ڈیٹا آپ نے اس میں ڈالنا ہی نہیں، اپنے فیچر چیک کرنے کہ جو ان نون ڈیٹا آئے گا تو اس پہ اس کا ریزلٹ کیا ہے۔ یہی تو ایکچولی مشین لرننگ ہے۔ اگر آپ نے ٹریننگ ہی کرنی ہے، ٹریننگ اور پھر ڈیٹا لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی ڈیٹا دے رہے ہو۔ اس کا تو ایک ہی جیسا ہے کہ آپ نے ایک امیج سیو کیا ہے اور اسی کو سرچ کرتے جاؤ کہ یہ میرے ڈیٹا بیس میں ہے کہ نہیں۔ نہیں، ٹیسٹ میں تو لرن نہیں کرے گا، ٹیسٹ میں وہی اپلائی کرے گا جو اس نے لرن کی ہے ٹریننگ میں۔ ماڈل اور ٹرین نہیں ہوگا جب آپ نے ٹریننگ کر کے اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ تو اسی پر وہ جو اس نے لرن کی ہے وہ ٹریننگ کے دوران ہی ہوگا۔ اب ٹریننگ کیا وہ آن لائن ہو رہی ہے یا آف لائن ہو رہی ہے، یا آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اب ہم جب بات کرتے جو یہ ایگزامپل دے رہے ہیں اس میں تو آف لائن ٹریننگ ہوگی نا، تو آپ نے ٹرین کر دیا ہے، پکچر اس کو دکھا دی کہ یہ ڈاگ ہے اور یہ کیٹ ہے، اس نے سارے پیرامیٹر یا فیچر اس نے لرن کر لیے، تب وہ آپ نے اس کو ایک امیج دکھانا ہے نا کہ میرا یہ جو ایفرٹ ہے وہ یوزفل ہے یا نہیں ہے۔ تب آپ یہ ماڈل آپ کا تیار ہو گیا، آپ اس کو پھر امیج دکھاؤ گے نا کہ یہ کیٹ یا ڈاگ مجھے بتاؤ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہی امیج دوبارہ اس کو دینا ہے اس ماڈل کا تو پھر فائدہ نہیں ہوا۔ وہ جو انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ٹرین کیا، فیچر لرن کر لیے، آپ اس کو میں نے ہٹا دیا کہ جاؤ ادھر سے، اب میں نے دیکھنا ہے کہ جو نیا ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ اس کا رسپانس کیا آ رہا ہے۔ اگر یہی امیج آپ اس میں ایڈ کرے تو وہ تو انٹیلیجنس نہیں ہوئی نا، وہی امیج سرچ کرتے وہ تو سرچنگ ہو گئی، سمپل سرچنگ ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے۔ تو انٹیلیجنس جو آپ انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹریننگ کو سائڈ پہ کر دیا۔ فار ایگزامپل آپ ٹریننگ کو جب ایک فوجی ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ایسے سمجھے نا، ایک فوجی ٹریننگ لے رہا ہے، اس کو آپ اس ان سین جو انوائرمنٹ ہے، جنگ ہے، بارڈر ہے، وہ ان سین اس سچویشن کے لیے آپ پریپیئر کر رہے ہو نا، تو یہی تو انٹیلیجنٹ وہ لرن کر رہا ہے، ٹائم کے ساتھ اسٹریٹجی لرن کر رہا ہے۔ اس کی ٹیسٹنگ تب ہوگی جب اس کو ہارش انوائرمنٹ میں ڈپلوائے کرو گے کہ جو اس کی ٹریننگ ہوئی تھی کیا وہی فوجی اس قابل ہے کہ اس ٹیسٹنگ میں اس کو جو ریزلٹ اس نے ٹریننگ میں دی تھی وہ ٹیسٹ میں دے رہے یا نہیں دے رہا۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل یہ کہے کہ نہیں وہ فوجی جو ہے وہ ٹریننگ یہ ٹیسٹنگ میں صحیح نہیں دے رہا، میں یہ انوائرمنٹ اس کے ٹریننگ میں دے رہا ہوں، تو وہ آپ کو اس کو کیسے ٹریننگ میں دے رہے ہو؟ اٹیک کر دیا ہے دشمن نے، ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ اسی اٹیک کو آپ اس میں ٹریننگ میں آپ اس کو کیسے ڈال سکتے ہو؟ مطلب میں جسٹ فوجی کی ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انٹیلیجنس تو وہی ہوئی نا، لرننگ تو وہی ہوئی جو ٹریننگ میں آپ ان سین سچویشن جب آئے گی اس پہ اس بندے کا رسپانس یا ماڈل کا رسپانس دیکھو گے کہ اس نے لرن کیا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کے تو algorithm measure its accuracy through the loss function adjusting until the error has been sufficiently minimized. تو ٹریننگ ایکچولی ہے ہی یہ ہے کہ جو آپ جو ویٹ آگے ہم پڑھیں گے کہ ویٹ کیا ہے اور ان پٹ کیا ہے وہ آگے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، بٹ آپ پیرامیٹر کو چینج کر رہے ہوں تاکہ آپ آئیڈیا ہو کہ اس کا جو ایرر ہے وہ مینیمائز سے مینیمائز ہو۔ جو پیسج آف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کے دوران پیسج آف ٹائم، ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ فار ایگزامپل یہ کیٹ اور ڈاگ والی ایگزامپل ہے اور یہ ایک نیورل نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان کو ڈاگ مل رہا ہے تو وہ کلاسیفائی کرا ہے ڈاگ، اور ٹھیک ہے یہ ایک سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ ہے
تو وہ کلاسیفائی کر رہا ہے آپ کو امیج کو کہ وہ کیا ہے. لاس فنکشن کیا ہے آگے پڑھیں گے. ٹھیک, آگے بہت سی کہانیاں ہیں. اچھا, سیمی سپروائزڈ لرننگ پرابلم دیٹ انوالوز a small number of label example and a large number of unlabeled example. اس میں کیا ہے کہ آپ کے ایک چنک آف لیبل ڈیٹا ہوتا ہے بٹ لارج ڈیٹا ان لیبل ہوتا ہے. لارج ڈیٹا کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. Learning problems of this type are challenging to handle or to deal. Neither supervised nor unsupervised learning algorithms are able to make effective use of the mixture of labeled and unlabeled data. تو یہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہے اس کو امیج سے میں اس کو اگر آپ دیکھیں کلیئرلی ویزیبل ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں لیبل ڈیٹا ہے ریڈ اور بلو. ٹرین دا ماڈل آن دس لیبل ڈیٹا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس کچھ ان لیبل ڈیٹا ہے, اس کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ ریڈ ہے بلو ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس ٹرین ماڈل پہ جو کہ لیبل ڈیٹا پہ ہوا تھا اس بیس پہ ماڈل کو ٹرین کر رہے ہیں اور اس ان لیبل ڈیٹا کو یوز کرنا ہے اس ان لیبل ڈیٹا کو پریڈکٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کیا ایک سوڈو لیبل ڈیٹا اس سے آپ کو آ گیا کہ اس نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ بلو ہے یہ ریڈ. اب آپ کے پاس سوڈو لیبل یہ ہے کہ یہ پریڈکشن بیس ہے. تو سوڈو سے کیا مراد ہے جی؟ سمبولک یا فالز یا ٹیمپرری یا را اس طرح کے میننگ دے ہے نا سوڈو, یا جسٹ لائک فیک. لیبلنگ کی ٹیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ان لیبل ڈیٹا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو ہاں لیبل کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم پہ نا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس لیبل ڈیٹا یہ ان لیبل ڈیٹا ہے. اب یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. اب آپ نے جو ماڈل ٹرین کرنا ہے ان دونوں سارے ڈیٹا پہ کرنا ہے آپ نے. تو آپ کا جو ماڈل ہے اس کو زیادہ ڈیٹا مل گیا ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو لیبل ڈیٹا تھا اور ان لیبل ڈیٹا تھا, آپ نے ماڈل ٹرین کیا لیبل ڈیٹا پہ. اب ان لیبل ڈیٹا آپ کے پاس بہت سارا ہے لیکن اس کا آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو آپ نے وہ ان لیبل ڈیٹا پہ اس کو دوبارہ لیبل بنانے کے لیے اس ٹرین ڈیٹا جو لیبل ڈیٹا پہ تھا اس پہ ٹرین کر کے وہ اس کو لیبل بنا دیا جس کو آپ سوڈو لیبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ لیبلز کریکٹ ہے. یس سوڈو لیبل ہے. ٹھیک, ہاں مطلب وہ ماڈل نے لگا لیا, آپ نے نہیں لگایا, ماڈل نے لگا لیا خود بیسڈ آن دس ایکسپیرینس لیبل ڈیٹا ایکسپیرینس. یہ تو ہل گیا. پھر آ جاؤ, ہاتھ رکھے بند ہو گیا. اچھا صحیح. یہ جیسر جو ہے وہ اب سمجھ آئے گی. یہ جو جیسر ہے نا یہ یوز ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو مجھے اب یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ جسٹ اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ریٹرین دا ماڈل ود دا سوڈو اینڈ لیبل ڈیٹا سیٹ ٹوگیدر. تو اس طرح آپ ماڈل کو ٹرین کر سکتے ہیں. اب اس ایگزامپل کلیئرلی اس میں نظر نہیں آ رہا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئرلی؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس را ڈیٹا ہے, اس میں آپ نے را ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ ڈیٹا لیا, اس پہ جو ہے وہ ٹرین کیا ماڈل, اور وہی ڈیٹا آپ نے ماڈل کو دیا. را ڈیٹا, سیمپل ڈیٹا, کوڈ اینڈ لاسٹ نیو سیمپل ڈیٹا فیڈ بیک. ٹھیک ہے, الگوریتم پروڈکٹ آف ٹرین الگوریتم. سیم ایگزامپل ہے کہ آپ نے کچھ لیبل ڈیٹا دے دیا اور اس بیس پہ آپ نے ماڈل ٹرین کیا, دین ان لیبل ڈیٹا اس ٹرین ماڈل کو دیا تاکہ اس کو کلاسیفائی کر سکے, اور اس بیس پہ آپ کا جو ماڈل ہے ان میں وہ ٹرین ماڈل آ جاتا ہے لارج ڈیٹا پہ. ٹھیک ہے, تو یہ سیمی سپروائزڈ لرننگ ہے. Unsupervised learning use unlabeled data. It discovers patterns that help in solving clustering or association problems. یہ دو ایگزامپل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اسمائلیز کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اور کیا نام ہے اس کا؟ ایموجیز. ایموجیز ہیں, یہ ایموجیز کو آپ نے کلاسیفائی کیا ان لیبل ڈیٹا پہ. اور سملرلی اس کو اگر آپ دیکھیں را ڈیٹا ہے اور نو لیبل نو ٹریننگ ڈیٹا. ٹھیک ہے, پھر الگوریتم آپ نے ڈیسائیڈ کیا, پروسیسنگ ہو گئی اور آؤٹ پٹ آپ نے کلسٹرنگ اس کی کر لی. ٹھیک ہے,
اس ایگزامپل کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ مشین لرننگ ماڈل ہے، ہسٹوریکل ڈیٹا ہے، لائیو ڈیٹا ہے، ماڈل آپ نے ٹرین کیا، ڈیٹیکٹ انوملیز ہو گئی اور لائیو ڈیٹا آپ نے اس کو چیک کیا. تو دیکھیں ذرا آپ لوگ فار سیکنڈ. ہسٹوریکل ڈیٹا اور لائیو ڈیٹا ہے، مشین لرننگ ماڈل ہے جس پہ آپ نے ہسٹوریکل ڈیٹا پہ ٹرین کیا، آپ کو ڈیٹا سیٹ میں انوملیز آ گئی، دین لائیو ڈیٹا پہ آپ نے چیک کیا کہ اس میں انوملیز ہے کہ نہیں، وہ اس بیس پہ اس نے رپورٹ کیا. تو یہ کیا ہے؟ انسپروائز لرننگ کا ایگزامپل ہے. Reinforcement learning is the training of machine learning models to make a sequence of decisions. The agent learns to achieve goal in uncertain, potentially complex environment. In reinforcement learning, in artificial intelligence, agent face a game-like situation. ایک گیم لائک سچویشن ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک چھوٹے بچی کے ایگزامپل دی کہ وہ ٹائم کے ساتھ سیکھتا ہے، آپ کو دیکھ کے، اماں کو دیکھ کے، باقی فیملی ممبرس کو دیکھ کے کہ وہ کیا کر رہے تھے اور آپ اس کو سکھا رہے ہوتے. تو یہ کچھ جو یہ ری انفورسمنٹ لرننگ پہ انہوں نے ایک پنگ پونگ کا گیم بنایا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں تو وہ کتنے ایکوریسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کیس کتنا وہ ایکوریٹلی کھیل رہے ہیں. اور سملرلی یہ ایک کیوں رکا ہوا ہے؟ اچھا، یہ ایک جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا، وہ ادھر اس کا کام ہے کہ اس باکس کو لے جائیں، اس جگہ رکھیں. کیرم ٹائپ ہے یہ، وہ اس مشین نے کرنا ہے، اینیمیشن نے یہ لے جا کے ادھر پیس کر رہا ہے، تو وہ ٹائم کے ساتھ لرن کرے گا کہ میں نے ٹھیک طرح رکھا ہے یا نہیں رکھا. ٹھیک ہے، تو ایگزامپل ہے ری انفورسمنٹ لرننگ کی. تو اب ہمارے پاس جو لرننگ میتھڈز ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پیرامیٹرک، سیمی پیرامیٹرک اینڈ نان پیرامیٹرک. Parametric, a global model is used to describe data. Your program should estimate the parameters of the global model and answer based on the found model. تو آپ پیرامیٹر بیس آپ کا ماڈل ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے ڈیٹا کو، آپ کا جو پروگرام ہے اس پیرامیٹر کو ایسٹیمیٹ کرتا ہے اس گلوبل ماڈل پہ، اور پھر آنسر کرتا ہے کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ ریزلٹ کیا دے. ٹھیک ہے، پیرامیٹر بیس ہوتا ہے. پھر آپ کا نان پیرامیٹرک ہوتا ہے، نان ماڈل بیسڈ اپروچ، جس میں کوئی ماڈل نہیں ہوتا، کوئی پیرامیٹر یوز ہی نہیں ہو رہا، تو آپ کیا ڈیسائیڈ کرو گے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نان ماڈل بیس. تو اس میں ری انفورسمنٹ وغیرہ آ جاتی ہے، یا اس کو میموری بیسڈ، کیس بیسڈ، انسٹنٹ بیسڈ لرننگ کہتے ہیں. The program keeps all the given data and answer based on them. If a query is given, the program find a small number of closest data instances and answer by combining those. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہی نان انسپروائز لرننگ کا کانسیپٹ ہے، جو کہ پیٹرن دیکھتا ہے ڈیٹا میں، یا کیا کرتا ہے وہ ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے اور اس بیس پہ آنسر کرتا ہے کہ اس کا کیا آپ کے پاس، اور جو query آئے گی تو اس میں جو کلوزسٹ انسٹنسز ہو گئے اس کی کمبینیشن کے بعد وہ آنسر کر رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نان پیرامیٹرک. جو آپ کا سیمی پیرامیٹرک ہے، اسمال نمبر آف لوکل ماڈلز آر یوزڈ ٹو ڈسکرائب ڈیٹا. ٹھیک ہے، your program should estimate the parameters of the local models and answer based on the found model. تو وہ اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں سیمی سپروائز لرننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹائم ہمارا اور ہو گیا، بس میں یہ اصل میں سلائڈ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کو چلے بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بتائے تھے
آلموسٹ سیم ہی چیز ہے، جسٹ اس کو بہت زیادہ پاپولر ہے، یہ اتنا وہ نہیں ہے، مطلب پاپولر نہیں، جسٹ لرننگ میتھڈس ہیں. ٹھیک ہے، انہی ماڈلس کو دوسری طرح ٹھیک ہے، انہی لرننگ میتھڈس کہہ لے، اور اس کو ہم نے کیا ٹائٹل دیا، ٹائپس. وہ لرننگ ٹائپس ہے، میتھڈ ہے کہ آپ نے لرن کیسے کرنا ہے. میتھڈ یہ بھی لرننگ میتھڈز ہے، لیکن وہ آپ کی جو ہے وہ کانسیپٹ وائز ہے کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور یہ آپ کے لرننگ میتھڈ ہے کہ کیسے وہ لرن کرتا ہے. پیرامیٹر اس کو دے رہے، ماڈل ہے یا نہیں ہے. جیسے ری انفورسمنٹ لرننگ ہے، اس کو آپ ماڈل اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ماڈل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کانسیپٹ اس کو دے دیا کہ اس بیس پہ آپ نے اس کو لرن کرنا ہے. اب ری انفورسمنٹ لرننگ ایسا ماڈل ہے کہ اس کو آپ نے اس کو کچھ نہیں بتایا، وہ خود ہی لرن کر رہا ہے کہ یہ پنشمنٹ آ رہی ہے، ریوارڈ آ رہا ہے، اس کا کوئی ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نان ماڈل بیس.